السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات میں سوتے ہیں تو انہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، یا ہم لوگ خواب کے اندر کچھ اس طریقے سے دیکھ لیتے ہیں جیسے کسی کا سایہ نظر آیا ہو، یا کوئی چیز ہمیں خواب کے اندر ایسی نظر آ رہی ہو کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز نظر تو نہیں آتی لیکن ہمارا جو شریر ہوتا ہے، ہمارا جو جسم ہوتا ہے، وہ ایسا ایک جام ہو جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے کسی نے پکڑ لیا ہو، اور ڈراؤنے خواب کی وجہ سے بعض مرتبہ ہم لوگ جو ہے چمک جاتے ہیں، خواب کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں، رات میں سوتے ہیں تو ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس چیز کو جانیں گے کہ ڈراؤنے خواب رات کے وقت میں کیوں آتے ہیں، اور اس کا علاج اور اس سے بچنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم لوگ خواب کے بارے میں کچھ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب 3 طریقے کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ خواب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی اچھا خواب ہوتا ہے۔ دوسرا خواب وہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر جو چیزیں دیکھتا ہے وہی چیز خواب کے اندر بھی دیکھتا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب ہوتا ہے وہ بشارت والا خواب ہوتا ہے، وہ اچھا خواب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ایسی چیز خواب کے اندر دکھائی جاتی ہے کہ انسان کو اس چیز کے اندر بشارت ہوتی ہے، کہ جیسے خواب کے ذریعے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے یہاں پر بیٹا پیدا ہونے والا ہے، یا بچہ ہونے والا ہے، یا بیٹی ہونے والی ہے، یا کاروبار جو ہے اچھی طریقے سے چلنے والا ہے، یا اس طریقے کی دوسری بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتائی جاتی ہے۔ اور دوسرا خواب جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان کی طرف سے خواب یہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ڈراؤنے خواب آنا، اور خواب کے اندر کوئی ڈراؤنی چیزیں دیکھ لینا، گندی چیزیں دیکھ لینا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور تیسرا خواب انسان کی خود کی روزمرہ کی زندگی کے اندر جو انسان جیسے مثال کے طور پر کاروبار کے اندر لگا ہوا ہے، کسی چیز کا ٹینشن ہے، یا گھر کے اندر کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہی چیز خواب کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ تو یہ 3 طریقے کے خواب ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس چیز کی کہ ڈراؤنے خواب جو ہے انسان کو کیوں آتے ہیں۔ انسان جب رات کے اندر سوتا ہے، رات میں جب سوتا ہے تو اسے ڈراؤنے خواب کیوں آتے ہیں، خواب کے اندر کوئی الٹی سیدھی چیزیں، ڈراؤنی چیزیں کیوں دکھتی ہے۔ تو دیکھیے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت ساری وجہ اس کی ہو سکتی ہے۔ اس میں سے کچھ وجہ میں آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ ڈراؤنے خواب آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت کے اندر سونا۔ انسان جب ناپاک ہو جاتا ہے اور ناپاک ہو جانے کے بعد میں غسل نہیں کرتا اور پاکی حاصل نہیں کرتا، اور ویسے ہی ناپاکی کی حالت کے اندر سو جاتا ہے، تو یہ سب سے پہلی وجہ ہے ڈراؤنے خواب کے آنے کی، کہ انسان ناپاکی کی حالت میں سو جائے۔ دوسرا جو اس کی وجہ ہے ڈراؤنے خواب کے آنے کی، وہ دوسری وجہ یہ ہے کہ دل کے اوپر گناہوں کا زنگ لگا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پورا دن انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور گناہوں میں مبتلا ہونے کے بعد میں جب رات کے وقت میں استغفار کر کے نہیں سوتا تو انہی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رات میں ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ رات کے وقت میں اللہ کا ذکر کر کے نہ سونا۔ ویسے ہی بس انسان اپنے بستر کے اوپر لیٹا، اور بستر کے اوپر لیٹنے کے بعد میں نہ دعا پڑھی، نہ ذکر کیا، نہ درود شریف پڑھی، ویسے ہی انسان سو گیا۔ تو تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے ڈپریشن یا اسٹریس۔ یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ کاروبار کا ٹینشن ہو، گھر کا ٹینشن ہو، یا کسی اور چیز کا، پیسے کا ٹینشن ہو، یا کسی قرض وغیرہ کا ٹینشن ہو۔ انسان اس ٹینشن کو لے کر جب رات میں سوتا ہے تو ڈراؤنے خواب آنے کی جو ہے وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کئی وجوہات ڈراؤنے خواب آنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز سے بچا کیسا جائے، ڈراؤنے خواب سے کس طرح سے بچا جائے، اور ہم ایسی کون سی دعا وغیرہ کر سکتے ہیں، یا کون سے ایسے اذکار ہیں جنہیں ہم پڑھ کر رات میں سوئے تو اس کی وجہ سے ڈراؤنے خواب سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے اعمال بتاتا ہوں اور وہ کچھ دعائیں بتاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں
جن کو ہم رات کے وقت میں پڑھ کر اگر سو جائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نیند بھی پرسکون ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈراؤنے خواب سے بھی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ رات میں سونے سے پہلے اگر ناپاک ہیں تو پاکی حاصل کر لیں، پاک ہونے کی حالت میں سوئیں۔ اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں اور اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر کے سوئیں، کیونکہ دل جو ہوتا ہے وہ گناہوں کی گندگی کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو دل کے اندر سے گناہوں کا زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ کریں۔ دوسری چیز یہ کہ ہم جو ہے چاروں کل پڑھ لیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون، یہ صورتیں پڑھ لیں، اور جو ہے درود شریف پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں، اور آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں۔ آیت الکرسی کے فضائل کے بارے میں اس طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کے لیے حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، جو فرشتہ اس شخص کی پوری رات حفاظت کرتا ہے، صبح تک کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ تو آیت الکرسی بھی پڑھ لیا کریں، اور پھر رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لیں۔ سورہ ملک کی تلاوت کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ سورہ ملک کی تلاوت کے فضائل کچھ اس طریقے سے حدیث کے اندر آتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت روزانہ رات میں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ اذکار ہیں، اور اس کے بعد میں جو صورتیں وغیرہ ہمیں آتی ہو وہ پڑھ لیں، اور داہنی کروٹ لیٹ کر سویا کرے، بائیں کروٹ لیٹ کر نہ سویا کرے، بلکہ جو سنت طریقہ ہے سونے کا اس سنت طریقے کے مطابق ہم لوگ سوئیں۔ داہنی کروٹ لیٹ جائیں، اپنے ہاتھوں کو جو ہے گال کے نیچے اس طریقے سے رکھیں، اور پیروں کو تھوڑا سا خم دے کر سوئیں۔ اس طریقے سے سنت کے مطابق اگر ہم لوگ سوتے ہیں، رات میں باوضو سوئیں اور سونے سے پہلے کی جو ہے دعا پڑھ لیں۔ اس طریقے سے اگر ہم لوگ سوتے ہیں سنت کے مطابق اور اذکار کے ساتھ میں دعا وغیرہ پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کر توبہ اور استغفار کر کر اگر ہم لوگ اس طریقے سے سوتے ہیں تو اللہ کی ذات سے بالکل یہ امید ہے اور یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کہ ڈراؤنے خواب سے ہماری حفاظت ضرور ہوگی، اور رات میں کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے وہ زمینی چیز ہو، چاہے وہ آسمانی چیز ہو، چاہے وہ جو ہے دل کے اوپر اثر کرنے والی چیز ہو، کوئی بھی چیز جو ہے انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر رات میں جو ہے وہ اذکار کو جو ہے پڑھ کر اور ذکر کر کر توبہ اور استغفار کر کے اگر کوئی شخص سوتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ حضرات کو بھی جو ہے ڈراؤنے خواب آتے ہیں یا خواب کے اندر کوئی الٹی سیدھی چیزیں دکھ جاتی ہے یا کسی چیز کا کوئی سایہ دکھ جاتا ہے یا اس کا خطرہ رہتا ہے، اس کا خوف رہتا ہے کہ اگر ہم لوگ رات میں سوئیں گے تو ہمیں جو ہے ڈراؤنے خواب آئیں گے، تو یہ اذکار پڑھ کر سوئیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خواب میں ہماری ضرور حفاظت فرمائیں گے اور الٹے سیدھے خواب سے جو ہے نجات دلائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔